تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے, اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں. برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے. ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے. ٹرمپ کی امن کی خواہش جنون ہے, اسی لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی. باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے. بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے. افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے. ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے. کوئی دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے. دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو. کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں. ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر بڑی سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا, اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے. دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے. بلوچستان میں سارے بلوچ نہیں 30% سے زائد آبادی پختون ہے. جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے بڑی تباہی, متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں. 350 سے زائد افراد جاں بحق, سینکڑوں زخمی. پی ڈی ایم میں نے 307 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. بنیر میں 230 لاشیں نکال لی گئیں. 180 سے زائد زخمی, متعدد افراد اب بھی لاپتہ. شانگلہ میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی, کئی لاپتہ. مانسہرہ میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی. سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی, جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی. گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا. نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع. سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے. بنیر, سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن. پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی. سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ. متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ. صوبائی حکومت کا کہنا ہے متاثرہ اضلاع میں مجموعی طور پر 309 اموات ہوئیں. آج شام تک انفراسٹرکچر کے نقصانات کی رپورٹ مکمل کر لی جائے گی. دوائیں اور خوراک پہنچائی جا رہی ہیں. پی ڈی ایم اے کو 1.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں. جہاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب سے جاں بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد. کہا یہ سیاست کا وقت نہیں, صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے. خاتون افضل آصفہ بھٹو کو خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت. کہا جان ہتھیلی پر رکھ کر بلند حوصلوں کے ساتھ امدادی کارروائیاں کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں. انتظامیہ ان علاقوں پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دے جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی سپیڈ تھی, وزیر اعظم کی نہیں. وفاق نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا. کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں صوبائی حکومت کی ہے.
وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں NFC کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل جاتے ہیں. اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا. K4 کے لیے بھی فنڈز جاری کر رہے ہیں. اور ہم جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے ترقی ممکن نہیں. ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور آبادی جیسے بم پڑے ہوئے ہیں، ایسے گزارا نہیں ہو سکتا. FPCCI رہنما SM تنویر کی پریس کانفرنس. کہا جب چند کروڑ آبادی تھی تب بھی 4 صوبے تھے، اور آج جب آبادی 25 کروڑ ہے تب بھی 4 صوبے ہیں. چاہتے ہیں ملک کے ہر ڈویژن کو اختیارات دیے جائیں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے، ٹیکس دینے والوں کو مزید نہ نچوڑا جائے. چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مانگرو کی لانچنگ. تقریب کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن، امن و استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گی. یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا. پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے کیے تھے. ISPR کا کہنا ہے 4 آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تعمیر کی جائیں گی. یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اچ شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش گاہ آمد. شہید کے والدین، بھائیوں اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. محسن نقوی کا کہنا تھا شہید کیپٹن محمد آصف جواں مردی کی لازوال مثال ہیں. انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا. شہید نے زخمی ہونے کے باوجود دلیری کے ساتھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جنہ میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس. چینی کمپنی کا تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا چینی کمپنی نے اسپتال کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے فراہم کیا. وزیر اعظم نے کہا بغیر کسی معاوضے کے ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی، عوامی روابط کی مضبوطی کا ثبوت ہے. چینی کمپنی کا تحفہ حکومت، پاکستانی عوام اور شفایاب ہونے والے افراد ہمیشہ یاد رکھیں گے. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے خلاف شکایات خارج کرنے کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ پبلک کر دیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا سکندر سلطان راجہ، نثار احمد دورانی اور شاہ محمد جتوئی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد شکایات کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیف الیکشن کمیشن اور دیگر کے خلاف دائر 3 علیحدہ شکایات خارج کی گئیں. PTI کی جانب سے بھی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل بھجوائی گئی تھیں. سپریم کورٹ کا انصاف فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے جدت لانے AI کے استعمال پر زور. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے. انصاف میں تاخیر سے کمزور پسماندہ طبقات طویل عدالتی کارروائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے. عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. فوری طور پر جدید جواب دہ اسمارٹ کیس مینجمنٹ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار رواں ماہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے. 25 اگست کو جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے OIC اجلاس فلسطین کی موجودہ صورتحال نسل کشی کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے. اور روسی صدر سے ملاقات کے بعد ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان 1.5 گھنٹے فون پر بات چیت. زیلنسکی نے کہا یوکرین تعمیری تعاون کے لیے تیار ہے، سہ فریقی ملاقات کی حمایت کرتا ہوں. یورپ کو مذاکرات کے ہر مرحلے پر بات چیت کا حصہ ہونا چاہیے. صدر زیلنسکی پیر کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ جائیں گے. صدر ٹرمپ نے نیٹو سربراہ سمیت یورپی لیڈر سے بھی فون پر بات کی.